ایک راہل گاندھی کیونکہ ذکر کیا ہے تو وہ آج کل اس کو وہ سرنڈر مودی کہتے ہیں کانگریس والے، تو راہل گاندھی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں، دکھائیے گا جی۔ یہ بی جے پی آر ایس ایس والوں کو اب میں اچھی طرح جانتا ہوں، ان پر تھوڑا سا دباؤ ڈالو، تھوڑا سا دھکا مارو، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ۔ ادھر سے ٹرمپ نے ایک اشارہ کیا، فون اٹھایا، کہا مودی جی کیا کر رہے ہو؟ نریندر سرنڈر سرنڈر، اور جی حضور کر کے نریندر مودی جی نے ٹرمپ کے اشارے کا پالن کیا۔ اچھا سرنڈر موڈی تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فنومینا ہے، ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے مزاج کے آدمی ہیں، انہوں نے پہلے ٹم کک کو بولا کہ ایپل کی فیکٹری انڈیا میں نہیں لگے گی، آج اس کے بعد وہ ایلون مسک ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ ٹیسلا کی فیکٹری جو ہے وہ انڈیا میں نہیں لگے گی۔ تو ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ نیو یارک کے اندر میئر کے الیکشنز ہو رہے ہیں، تو میئر کے جو وہاں کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اندر ایک صاحب جو ہیں ان کا تعلق، ان کی فیملی کا تعلق گجرات ہے، ان کا اوریجن گجرات ہے، تو انہوں نے وہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ، سارے کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، تو اس ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وار کرمنل ہے مودی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو نیو یارک میں میئر کے کینڈیڈیٹ ہے، میئر بننے کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ وار کرمنل ہے، اس نے 2000 مسلمانوں کا قتل کیا ہوا ہے۔ تو یہ اگر آئے گا نیو یارک میں تو میں اس کے ساتھ پریس ٹاک میں یا اس سے ہاتھ ملانے آگے نہیں جاؤں گا۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ My father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim. I'm Muslim. And Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat, to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. خالد چشتی صاحب اس نے اس کو نیتن یاہو سے کمپیئر کیا ہے۔ ہم کچھ روز پہلے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایک انٹریکشن میں تھے، تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وار کی یہ جو انڈیا پاکستان کی یہ مختصر سی 3-4 دن کی جنگی کیفیت تھی، اس میں پیک کے اوپر سری نگر میں اسرائیلی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایکوپمنٹ بھی استعمال ہوا، اور ان کے وہ انسٹرکٹرز یا ان کے جو بھی ان کو گائیڈنس دینے والے تھے وہ لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ تو ایک اس ڈائمینشن میں کچھ ایک اور فنومینا ایڈ ہو جاتا ہے، اسرائیلی اور انڈین دونوں کا اکٹھا مشترکہ پلان کہ پاکستان کے اوپر کیسے حملہ کرنا ہے۔ یہ ملک صاحب یہ آج کا فنومینا نہیں ہے، یہ ان کی نیشنل انٹرسٹ دونوں ملکوں کی کنورجنس بہت پرانی ہے۔ میں خود جب 90s میں، آپ سوچے ذرا 98 میں فیکلٹی ممبر تھا پاکستان ایئر فورس وار کالج میں، تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا 97-98 میں، نیکسس بٹوین انڈیا اینڈ اسرائیل۔ یہ اس وقت کا ہم پڑھ رہے ہیں، مجھے یاد آ گیا۔ تو نیکسس تو ان کا پہلے سے ہے، اور کامن کچھ نہیں ہے اس میں، نہ جغرافیہ ان کا کامن ہے، نہ ان کی لینگویج کامن ہے، نہ مذہب کامن ہے، کوئی کامنلٹی نہیں ہے۔ ایک کامن چیز ہے، وہ ہے نیشنل انٹرسٹ۔ ایک ہی دشمن ملک کامن ہے، وہ ہے پاکستان۔ تو یہ جو کلیبوریشن ہے، جو کوآپریشن ہے، وہ آج کا نہیں ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں شاید، کہ آپ پچھلے جب ہماری پاکستان ایئر فورس کی میں ایگزامپل دے دیتا ہوں، 1982 میں ہم نے F-16 انڈکٹ کیے تھے۔ پچھلے 43 سالوں میں ہم نے سوائے چائنیز JF-17 تھنڈر کو ایڈ کیا اور پھر خود مینوفیکچر شروع کیا، J-10C کے علاوہ ہم نے کوئی انڈکٹ جہاز نہیں نیا جہاز ٹائپ نہیں انڈکٹ کیا۔ پچھلے 43 سالوں میں اگر ہندوستان کا ڈیٹا اٹھا لیں تو رافیل اور برائی 2000 ظاہر ہے وہ فرانس کے ہیں، اسرائیل سے آپ نے دیکھ لی ہیں میزائل کتنے تھے، S-400 میزائل رشیا کا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نوٹ کر لیں کہ انگلینڈ بھی ان کو ہیلپ کر رہا ہے، بہت سارے ملک ہیلپ کرتے ہیں، تو ان کی امریکہ بھی ہیلپ کر رہا ہے، امریکہ نے ملٹری ہیلی کاپٹر دیے ہوئے ان کو۔ تو بہت سارے ملک ہمارے اگر اوپوننٹ دیکھیں تو کتنے ملک ہندوستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیے جو مرضی سپورٹ کر دے، جتنے مرضی ایڈوائزر بلا لے۔ ملک صاحب میرا ماننا یہ ہے کہ رونالڈو جب فٹ بال کھیلتا ہے تو 90 منٹس کے میچ میں اس کے پاس 1.5 یا 2 منٹ کے لیے بال آتی ہے، اور وہ پھر بھی آج سب سے دنیا کا نمبر 1 فٹ بالر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس 2 منٹ کا سب سے اچھا کنورٹ کرتا ہے انٹو ویلیو۔ یہ نہیں کرتا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیکٹکس ٹھیک نہیں تھے، ہم 2 دن ایئر فورس گراؤنڈ کر رہے ہیں، پھر ہم دوبارہ آئیں گے تو دیکھنا ہماری کارکردگی کیسی ہوگی۔ دنیا آپ کو جج کرتی ہے، جو پیس ٹائم میں آپ نے لیول آف پریپریشن رکھا ہوتا ہے۔ رونالڈو ساری عمر پریکٹس کرتا ہے اس 2 منٹ کے لیے، کئی گھنٹے لگاتا ہے، کک مارتا ہے، پریکٹس کرتا ہے اس 2 منٹ کے لیے، اس کو پتا ہوتا ہے میرے پاس 2 منٹ کے لیے بال آنی ہے اور میں نے کنورٹ کرنا ہے انٹو ویلیو۔ یہ پاک فضائیہ سائٹ پہ یہ ہوتا ہے، ان کو ریئل ٹیسٹ میں ڈالا جاتا ہے۔ 100 سے 150 جہاز ہمارے پیس ٹائم میں ایک دوسرے کے خلاف اڑتے ہیں، اس لیے ان کو 80 جہاز دے کے گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسرائیلی کے بارے میں جو کوئی اور کلیبوریشن آ جائے، پاک فضائیہ کو نہ صرف پتا ہے، ہمارے وار گیم میں بلٹ ان ہوتا ہے، یہ انٹینسٹی ہے، یہ ایکوریسی جسے، اور اتنی ٹریننگ کرانے کا پھر نیٹ ریزلٹ کیا نکلا آپ کے سامنے ہے۔ تو ڈیلیورنس کنوکشن سے ہوتی ہے،
میرا ہمیشہ سے ماننا یہ ہے کہ جب بھی جنگ لڑی جائے گی یا آرم فورسز کی پرفارمنس آپ نے دیکھنی ہے تو 2 کرائٹیریاز ملک صاحب اس سے پہلے ڈرا کر لیں. If the cause is justified, the war will be justified. And if the war is justified, the armed forces performance will be justified. 3 چیزیں کنیکٹ نہیں کر سکتے. ان کی تو کاز جسٹیفائڈ بھی نہیں تھی, ان کی وار جسٹیفائڈ بھی نہیں تھی, اور ظاہر پرفارمنس کیسے جسٹیفائڈ ہے اپنے نام کے ساتھ. آپ نے دیکھا 900 فائٹر جہازوں کو گراؤنڈ کر دیا گیا. 1-2 ٹائپ کو تو آپ کہہ دیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے. پورے فلیٹ کو بھی آپ پوری ایئر فورس میں 2 دن تو 3 دن تو ان کی فلائنگ ہی نہیں ہوئی کسی طرح. بنگلہ دیش اور سری لنکا کے بارڈر کے پاس فلائنگ ہو رہی تھی ان کی پورے 3 دن کے لیے. سو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انٹینسٹی اور سارا کچھ جتنے مرضی اسرائیلی آ جائیں اس سے فرق نہیں پڑے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر مقابلے میں انڈین پائلٹس یا انہوں نے آنا ہے تو پھر الحمدللہ اگر جب تک وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ نہیں کریں گے, جیسے میں نے کہا وہ کاز جسٹیفائڈ نہیں کریں گے, تو یہ وار بھی جسٹیفائڈ نہیں کریں گے اور پرفارمنس بھی اس کے کمپیٹیبل ہی ہوگی آپ کے سامنے.